وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. آزادی جو ہے وہ پاکستان میں ہے, ایٹ لیسٹ لیگلی ایز اے انٹرنیشنل نیشن اسٹیٹ سسٹم وی آر اے فری کنٹری. لیکن آبویسلی اس آزادی کے موقع پہ ہمارے دوسرے جتنے معاملات ہیں, ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں آج بھی انڈیا میں تو کوئی نگران سیٹ اپ نہیں آتا الیکشن کروانے کے لیے. پاکستان میں آج بھی ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم ایک الیکشن کروا سکیں فری اینڈ فیئر. یعنی بددیانتی اور ڈس آنیسٹی جو ہے وہ بنیادوں میں ہمارے نظر آتی ہے, اس لیے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. یہ جو ہم تجزیہ کریں گے ضرور اب کی دفعہ ہماری آزادی کا بھی. ہماری پارلیمنٹ یہ 15ویں پارلیمنٹ تھی جس پہ 30 بلین کا خرچہ ہوا, یعنی کہ ہر سیشن پڑ گیا قوم کو 2.5 ارب روپے کا. اور اس کے اندر جو ہے وہ 70 کے قریب آرڈیننس پاس ہوئے, جن 70 کے لگ بھگ جو ہے, جن میں 67 کے قریب آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف نے پاس کیے اور 3-4 کے قریب انہوں نے پاس کیے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے. اس کے اوپر آتے ہیں پرفارمنس کیا رہی, پاکستان کی پرفارمنس کیا ہے, لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے. لیکن یہ نگران پرائم منسٹر کا معاملہ بڑا دلچسپ رہا. یہ صرف ایک تعیناتی نہیں ہے جس سے آپ نے کسی چھوٹے یا بڑے صوبے یا بہت چھوٹے صوبے کی محرومیوں کو دور کرنا ہے. محرومیوں کو دور کرنا ہے اگر بلوچستان کی, تو وہ نگران وزیر اعظم بنا کے تو دور ہوگی نہیں. یہ جو بودا ترین آرگیومنٹ ہے جس کسی نے بھی دیا ہے, آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب نے دیا تھا, سابق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. آپ نے بلوچستان کو اگر محرومیاں دور کرنی ہے, وہاں کے سرداری سسٹم کو چیک کیا جائے, کاؤنٹ کیا جائے, وہاں پہ ایجوکیشن کا انقلاب لایا جائے, وہاں انڈسٹری, وہاں بزنسز, ان کو فروغ دیا جائے, آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے کیا جائے. بلوچ ہمارے بھائی ہیں. بلوچستان سے نگران وزیر اعظم لے لینا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم محرومی دور کر رہے ہیں چھوٹے صوبے کی, یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک. آن دی کانٹرری انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ باپ کے بانی رہنما ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. ان کی اس سے پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ ایفیلیشن تھی, پھر مشرف دور میں وہ پی ایم ایل این چھوڑ کے پی ایم ایل کیو میں چلے گئے, پھر پی ایم ایل کیو سے ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, پھر پی ایم ایل این میں آ گئے. آزاد حیثیت میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے, لیکن سپورٹ ان کو پی ایم ایل این کی تھی. ثناء اللہ زاری کی جو گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی, اس میں وہ اسپوکس پرسن بھی رہے مختلف سٹیجز کے اندر. تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے ایک پارٹی کے ساتھ. اب یہ وہ نام تھا جو جب راجہ ریاض صاحب نے پیش کیا تو راجہ ریاض صاحب کی سیاسی طور پہ کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک ایسے شخص ہیں وہ جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں علن نیکسٹ الیکشن کے لیے, تو ویسے بھی جو اپوزیشن وہ لیڈ کر رہے تھے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کی خود کی بھی کریڈیبلٹی مجروح ہو چکی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ایم ایل ایل کا میں ٹکٹ ہولڈر ہوں. تو شہباز شریف نے ان کے آگے جو گھٹنے ٹیکے ہیں وہ راجہ ریاض کی وجہ سے تو ٹیک نہیں سکتے. وہ راجہ ریاض کے نام پہ انہوں نے اپنی پی ڈی ایم کے سارے نام چھوڑ دیے, یہ عقل ماننے کو تیار نہیں, جسے کہتے ہیں نا کامن سینس. اور اسی لیے اختر مینگل نے جو ہے وہ پھر لیٹر لکھا جس سے, اور اے این پی نے بھی اس پہ جو کی بات کی, تو جس سے اس پورے الیکشن کے پروسیس پہ شروع میں ہی سوال اٹھ گئے. اختر مینگل نے لکھا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے. آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی ہیں. حیرانی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں پر گزری اس سے بھی ابھی تک سبق نہیں سیکھا. نواز شریف صاحب کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے. اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں نہ لینے بد اعتمادی کو دوام بخشے گا. ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر قانون سازی کی گئی. جمہوری اداروں کو کمزور کر کے غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کرنا جمہوریت کے تابوت میں مزید کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے. آپ نے گزشتہ 2 ادوار حکومت میں بھی سب کچھ ہوتا رہا. آپ کے گزشتہ 2 ادوار حکومت میں ہم اس بار خیال کر بیٹھے تھے شاید ان تلخ تجربات کے ساتھ آپ کی جماعت کو اب احساس ہوگا, لیکن آپ کی جماعت نے ہمیں پہلے بھی غلط ثابت کیا اور اب بھی. موجودہ حالات کا حل سیاستدانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے تلاش کیا جائے. ہمیں جنرل ایوب سے جنرل مشرف تک کے مظالم اچھی طرح یاد ہیں, لیکن آپ کی جماعت غیر آئینی اقدامات کو جلدی فراموش کر گئی
حیرانگی ہے. مصدق ملک صاحب, ارشاد بھٹی صاحب اور باپ پارٹی کے سرفراز مفتی صاحب ایسے موجود ہوں گے. وہ بھی آ رہے ہیں مفتی صاحب, لیکن اس سے پہلے مصدق ملک صاحب, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کی وزارت ختم ہوئی, آپ پروگرام میں تشریف لائے. پچھلے 2 ہفتے تو آپ کی وزارت کے نظر ہو گئے. میں تو بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ وزارت سے سبکدوش ہوئے. کم از کم آپ جو ہے وہ ہر ویکلی ہمارے پروگرام میں آیا کریں گے. یہ عذر نہیں ہوگا کہ آپ رشیا سے ڈیل کر رہے ہیں آئل کی, یا پرائم منسٹر نے آپ کو سیکریٹریٹ میں بلا لیا ہے میٹنگ کے لیے. سر, یہ عمار الحق کاکڑ جو ہے, یہ نام آپ کو کس نے دیا ہے؟ جی, یہ نام راجہ صاحب لے کر آئے ہیں اور وزیر اعظم کو انہوں نے پیش کیا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ میرے پاس جب وزارت نہیں تھی تب بھی میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا تھا. جب وزارت آ گئی, ذمہ داری ملی, تب بھی میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا رہا. آخری 2 ہفتے ضرور ناگے ہوئے ہیں اور میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ بھی انگلستان تھے تو میں نے کہا اب آپ کو پرفضا انگلستان کی جو بڑا مس کیا فضا ہے اس میں کیا جی, مگر مجھے بڑی خوشی, آپ کے پروگرام میں آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو کاکڑ صاحب ہیں, ان کا نام تو راجہ صاحب نے تجویز کیا, مگر آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ, جتنی بھی لوگ ابھی تک سیاسی مبصرین ہیں, ماں سوا کچھ بلوچستان, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سٹریس رہتا ہے, وہاں پہ بہت سے دھڑے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بائی اینڈ لارج جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تمام اس نام سے متفق بھی نظر آئیں اور خوش بھی نظر آئیں. یہ بھلے آدمی ہیں, انہوں نے پڑھے لکھے آدمی ہیں, 5-6 زبانوں پہ بھی مہارت رکھتے ہیں, آرٹیکولیشن بھی بہت اچھی ہے, ایک خاص نقطہ نظر بڑا ڈیولپمنٹل نقطہ نظر. ان کی ذات کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے, بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے, سیلف میڈ آدمی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, اور آپ نے, کیونکہ آپ آنکھوں کا تارا ہے, تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام سیاستدانوں کو دیا آگے. سوال یہ ہو رہا ہے. نہیں, باپ پارٹی ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کسی بھی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے تو شاید یہ, جی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ غالباً انہوں نے باپ پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اور غالباً سینٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. مگر بہرحال ان کی ایک پولیٹیکل افیلیشن تو ہے. اگر آپ پاکستان کے جو کیئر ٹیکر وزرائے اعظم ہیں انہیں دیکھیں تو ان میں سے میرے خیال میں 7-8 شاید ہیں, ان میں سے 6 یا 5 غالباً سیاسی ہیں اور 2 ہیں غالباً جو غیر سیاسی ہیں. ایک میر ہزار خان کھوسو صاحب تھے اور ایک اور صاحب تھے جو واشنگٹن ڈی سی سے معین قریشی صاحب تشریف لائے تھے. یہ 2 اور شاید پھر ایک اور وہ جسٹس صاحب تھے ہمارے لاسٹ ٹائم. یہ 3 غیر سیاسی ہیں اور باقی تمام لوگ جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, جتوئی صاحب کیا اور باقی لوگ کیا, وہ تمام لوگ جو ہیں, بلک شیر مزاری کیا, ملک معراج خالد کیا, ان تمام کا سیاسی جماعتوں سے تعلق تھا. جو یعنی کہ اس بارے میں ورڈ نو الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے, مینج نہیں کیے جائیں گے, انجینئر نہیں ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا, یہ آپ نے بڑا ایک منکی رینچ اس میں پھینکا ہے, کیونکہ چاہے الیکشن سیاستدانوں نے کروائے ہیں یا الیکشن ٹیکنوکریٹس نے کروائے ہیں, پاکستان میں الیکشن کی شفافیت اور یہ بات کہ الیکشن بہترین ہو جائیں گے, ابو بورڈ ہو جائیں گے, یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں جو سیاسی ادوار میں یا سیاسی لوگوں نے الیکشن کروائے ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہوئے ہیں, پاکستان میں جو ٹیکنوکریٹس نے الیکشن کروائے ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہوئے ہیں. تو جو اصل اس کی جڑ ہے وہ ایک بد اعتمادی ہے, جس کی وجہ سے شاید یہ کیئر ٹیکر کا آئیڈیا بھی, بڑے کم ممالک ہیں دنیا کے جن میں یہ کیئر ٹیکر کا آئیڈیا ہے, اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایک دوسرے پہ شک ہے. ہمیں یقین, شک کیا, ہمیں یقین ہے کہ شک ہونا چاہیے یعنی ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو کوئی گڑبڑ ہوگی, تو ہم جتنا مرضی اس کو نیوٹرل کرتے جائیں, نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں, نیوٹرل کرنے کی کوشش کریں, ہماری بن نہیں پاتی. ہمارے معاشرے میں سیاستدان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے, دونوں مل کے بیوروکریٹس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, لے دے کے آپ لوگ رہ گئے تھے اور عدلیہ رہ گئی تھی, ان کو بھی اب سب شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو پاکستان میں کون سا ادارہ ہے, کون سا شخص ہے, میرے گمان میں نہیں آتا کہ آج کسی کو بھی لگا دیا ہوتا تو یہ سوال نہ اٹھتا. میں سوچتا ہوں کہ وہ کون شخص ہوگا جس کو آج اگر لگا دیا جاتا تو یہ شک نہ اٹھتا. اگر بالکل کوئی گمنام شخص ہوتا تو کہتے یہ تو پکی بات ہو گئی نا جی, یہ آیا کہاں سے, پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے.
اس وجہ سے اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ شک کا ہے، ورنہ تو سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، وہ رہتی ہیں آخری دن تک، الیکشن کرواتی ہیں، الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور لوگ اس الیکشن کو مان بھی لیتے ہیں میں اور آپ پھر سے ایک ایگری کرتا کریڈبل ہوں، حکومت بھی آ جاتی ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک، صحیح ہے مصدق صاحب، بالکل۔ مفتی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو شو میں۔ سر آپ کی پارٹی جو باپ پارٹی ہے اس کے متعلق کہا ہی جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، تاثر یہ ہے، اور جس طرح کاکڑ صاحب کا نام آیا اس میں مینگل صاحب کا ریئیکشن بھی آیا، میں آپ کا بھی جواب پڑھ رہا تھا، آپ ان کو بزرگی کا بتا رہے تھے کہ انالیسس کریں بزرگ بن کے، لیکن اگر اے این پی یا مینگل صاحب کو یا دوسرے لوگوں کا اعتراض ہے تو کیوں نہ ہو، ایک پولیٹیکل پارٹی کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف نگران پرائم منسٹر بننے کے لیے اگر باپ پارٹی کو چھوڑ دے یا سینیٹرشپ سے ریزائن کر دے تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ختم ہو جائے گی، وہ تو بانی رہنماؤں میں سے ہیں باپ کی۔ تو یہ الیکشن تو انوار الحق کاکڑ صاحب کے آنے کی وجہ سے پہلے ہی جیو پیٹائز یا کانٹروورشل نہیں ہو گیا مفتی صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور پوری قوم کو آپ کی توسط سے اور آپ کے جو گیسٹ آنریبل بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، پہلے آپ کے اس کمنٹ پہ میں ذرا آ جاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت، یہ تو بہت زبردست بات کی مصدق ملک صاحب نے۔ کر لیں بات، کسی پہ بھی شک کر لیں، کبھی پیپلز پارٹی کو آپ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو تو کہتے ہی کہتے ہیں، چلے ہمارے لیے بھی کہہ دیا آپ نے، تو اب ہم اس میں، میرے پاس کوئی آنسر ہی نہیں ہے اس کا کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اب جہاں تک رہی بات سردار اختر مینگل صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، کنسنسس تو نبیوں کے ٹائم پہ ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے، کہیں نہ کہیں تو آڈ وائسز آئیں گے، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، کیونکہ انوار الحق صاحب صرف بلوچستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ویلکم کیا ہے، نون شخصیت ہیں، سینٹ میں جو ان کا کردار رہا ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی، ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ وہ ابھرے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور امپورٹنٹ جگہوں پہ پاکستان کا کیس لڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو بلوچستان میں اگر آپ بات کر لیں، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نیشنلسٹ جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے ان کی تعیناتی کو ویلکم کیا ہے۔ اب بلوچستان کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے ہی میں بتاتا چلوں کہ نواب خیر بخش مری کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نواب چنگیز مری، وہ آج ان کی حلف برداری پہ موجود تھے۔ اے این پی کے جو وہاں پر ابھی منسٹر، کل ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، جو منسٹر فائنانس تھے بلوچستان کے، وہ آج حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو اعتراض ہے اس پر، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ایک بلوچستان سے ہوتے ہوئے اور ہمارے دوست بھی ہیں، ہم ان کو بہت اچھے قریب سے جانتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کا بھی ہمیں اندازہ ہے، تو یہ ایک بہترین چوائس تھی۔ راجہ ریاض صاحب اور بڑی پولیٹیکل جماعتوں نے اس پر جو کنسنسس کیا ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک مفتی صاحب، آپ کا بھی یہ پوائنٹ آ گیا۔ بھٹی صاحب بیسکلی ایک تو تائرانہ ذرا نگاہ ڈالیے، یہ جو اسمبلی ابھی ختم ہوئی ہے اس پہ بھی ڈال دیجئے، اب یہ نئی حکومت بنے گی الیکشنز کے بعد، یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کو لے کر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا یہ جس طرح کے مصدق صاحب کہہ رہے ہیں اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں بھی بڑا وزن نظر آتا ہے کہ جی یہ تو کوئی بھی آپ کھڑا کر دیں ادھر، تو ملک کا ماحول ایسا ہے، میں نے بھی شروع میں کہا کہ ایک دوسرے پہ شک ہی طرح ہے کہ اگر بھٹی صاحب آپ کو بھی بنا دیتے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو کوئی نہ کوئی سوال نکلا تھا کہ پتہ نہیں کس کا بندہ ہے۔ تو سر ہم نے آج 75 سال یا 74 سال بعد بھی پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی گراؤنڈ بھی تیار نہیں کر سکتے، ہونا تو بعد کی بات ہے، جب وہ ہوگا تو ہوگا۔ بھٹی صاحب یور ٹیک۔ پہلی بات بھائی جان کہ پوری قوم کو 14 اگست مبارک۔ ہمیں ملک مل گیا، آزادی نہ ملی، ابھی یا آزادی ابھی نیچے تک ہم تک نہیں پہنچی، قائد اعظم صرف نوٹوں پر رہ گئے، آئین صرف کتابوں میں رہ گیا، قانون صرف غریبوں کے لیے ہے، ایک طرف محل ہیں اور دوسری طرف جھونپڑیاں ہیں اور ان کی بھی چھتیں ٹپک رہی ہیں، اور ہم نے آدھا ملک گنوا کر بھی کچھ نہ سیکھا۔ بہرحال 14 اگست مبارک۔ دوسرا آپ کا سوال ہے، منیر نیازی صاحب پھر سے یاد آ رہے ہیں، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوک بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔
میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ مصدق اس صاحب نے موجودہ حالات میں جو ہمارے امیدوار ہمیں دکھائے گئے تھے، اسحاق ڈار صاحب ہوں، جو نام آئے، اسحاق ڈار صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، جیلانی برادرز ہوں، صادق سنجرانی ہوں، حفیظ شیخ ہوں، میں ان ساروں میں سے یہ نسبتاً بہتر مجھے تو لگتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، اور یہ واقعی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس سے نکلیں کہ کسی کو نگران وزیر اعظم بنا کر یا کسی کو اہم عہدے پر بٹھا کر آپ بلوچستان کی محرومی دور کر دیں گے۔ بلوچستان کی محرومی کی راہ میں رکاوٹ ہیں بلوچستان کے سردار، بلوچستان کے وڈیرے، بلوچستان کے وہ لوگ جو بلوچستان کے وسائل کھا گئے ہیں، اور اگر یہ اس طرح محرومی دور ہونی ہے تو پھر تو اگلے مہینے انشاءاللہ بلوچستان میں محرومی رہی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے، چیف جسٹس بھی بلوچستان سے ہوں گے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب۔ اور لیکن ایک یہاں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ باپ پارٹی ہے۔ آپ نے کہا نا کہ آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دیتے تو آپ پہ بھی کوئی الزام لگتا، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے ہی ڈھونڈ لیتے کہ یہ بھی ان کا ہی آدمی ہے، دیکھا نا آخر نکل آیا نا ان کا آدمی، تو اب وزیر اعظم بن گئے اور باقی سارا اس کا جو حال تھا۔ اچھا، باپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی اور باپ کا سب کچھ حرام تھا کامران شاہد صاحب جب یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی اتحادی تھی۔ مریم نواز صاحبہ سے نواز شریف صاحب تک، اور شہباز شریف صاحب سے حمزہ شہباز تک، اور آصف زرداری صاحب سے بلاول بھٹو صاحب تک، اور مولانا صاحب سے اسد محمود تک، سب کے انٹرویو سنیں ذرا، سب کے بیان سنیں کہ اس ملک میں ایک وقت آیا کہ لگ رہا تھا کہ یہ باپ ہے نا، اس کا ایک باپ ہے، اور یہ باپ اور یہ دونوں باپ پارٹی یہ بڑی اصل مسائل یہ ہیں۔ پھر قدرت کی شان دیکھیے، اسی باپ پارٹی کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور اسی باپ پارٹی کے بانی رکن کو دے کر وزارت عظمیٰ، نگران وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب گارڈ آف آنر لے کر نکل گئے۔ تو وارے تیری پی ڈی ایم تیری اصلی تے ودیا کھوئے ملائی والی سیاست۔ تو اچھے امیدوار ہیں، مجھے بہتر لگا ہے، لیکن ان پر اب ذمہ داری ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، کیا ڈیلیور کرتے ہیں، اور کیسا ڈیلیور کر پاتے ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں۔ پہلے نگران وزراء اعظم سے زیادہ با اختیار ہیں، دیکھتے ہیں کیا کر پاتے ہیں۔ دوسری بات آپ کا 30 ارب والی، آخری جو بات میں مختصر کروں گا، 30 ارب والی اسمبلی جس نے 1340 گھنٹے اور 47 منٹ کام کیا اور 322 قوانین پاس کیے، پتہ نہیں ان میں میرے لیے کتنے تھے، اور جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 75 سالہ تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی، جعلی اسمبلی تھی، ادھوری اسمبلی تھی، اور آخری 16 مہینے اپوزیشن کے بنا اسمبلی، اخلاقی برتری کے بغیر اسمبلی، جو توہین آئین کی بھی مرتکب ہوئی، توہین سپریم کورٹ کی بھی مرتکب ہوئی، الیکشن سے بھی بھاگی، اور جس نے ذاتی مفادوں اور ذاتی انادوں پر قانون سازیاں کی۔ جیسے یہ 16 مہینے کی حکومت 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت تھی، اسی طرح یہ پارلیمنٹ جو تھی 16 مہینے کی، یہ 75 سالہ تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ ثابت ہوئی۔ اور اس پر میں ہی نہیں کہہ رہا، اس پہ رضا ربانی بھی کہہ رہے ہیں کہ راجواڑے میں بٹھا دیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ کاش گارڈ آف آنر کے بعد شہباز شریف رضا ربانی صاحب کو چھوڑیں، آپ رضا ربانی قوم صاحب سے معافی مانگ لیتے کو جب سوٹ کرتا ہے ذاتی طور پہ تو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جہاں اصول کی بات ہوتی ہے وہاں وہ اپنی پارٹی کے خلاف سٹینڈ نہیں لیتے۔ ایگری کرتا ہوں میں، بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل ایگری کرتا ہوں۔ 76 سالہ ورث حکومت آپ نے کہی ہے ان کی، جی رضا ربانی والی بات پہ، جی بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، سرداری نظام کے متعلق اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں کہ لگتا ہے کہ وہ ہینڈلز ہے بلوچستان کی پروگرس کے لیے، اور باپ کے متعلق جو پرسیپشن ہے، جو ایک عمومی تاثر ہے جس کو انٹرپریٹ کیا بھٹی صاحب نے، تو کیا آپ کی پارٹی ایسے ہی فار گرانٹیڈ ہے کہ جس طرح چاہے اس کو مروڑ دیا جائے، جس طرح چاہے جوڑ دیا جائے؟ یہ تو بلوچستان کی ایک بلوچی انٹیگریٹی کے بھی خلاف ہے اگر آپ کی پارٹی کے متعلق یہ پرسیپشن زیادہ عام ہے کہ آپ جب چاہے جس طرف چاہے آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آپ کی پارٹی کی۔ مفتی صاحب
دیکھیے پہلے تو کمنٹ یہ جو سرداری سسٹم پہ ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ جی. دیکھیے ٹرائبل سسٹم اور سرداری سسٹم ہر جگہ پر سردار برے نہیں ہیں، ہر جگہ پر اچھے نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر سرداری سسٹم نے بلوچستان کو ڈیمیج کیا ہے. زیادہ اس سرداری سسٹم نے ڈیمیج کیا ہے جہاں سرکار اور سردار کا نیکسس ہوا ہے. جہاں جہاں سرکار اور سردار کا نیکسس ہے وہاں پر سردار نے پاور گین کیے تھرو سرکار. تو اس کو آپ دیکھ لیں، وہاں زیادہ تباہی ہے. باپ پہ دیکھیں، بلوچستان عوامی پارٹی پہ میں پہلے بھی کمنٹ کر چکا ہوں، بھٹی صاحب بہت قابل احترام ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جب نو کانفیڈنس موشن موو کی اپوزیشن کی جماعتوں نے، تو کہا گیا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے تو ہمارے جو پارلیمانی لیڈر تھے خالد مکسی صاحب ان کو کچھ اور کہا تھا. ایک بریگیڈیئر صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا تھا. کیا اس پیغام پہ انہوں نے عمل کیا تھا؟ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. وہ عمران خان صاحب کا وہ رویہ تھا، چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ رکھا تھا. اس کو بنیاد بنا کر وہ لوگ جو ہماری پارلیمانی پارٹی تھی نیشنل اسمبلی کی، انہوں نے اپنا یہ فیصلہ خود سے کیا. اور اس میں سے پھر ایک ڈسنٹ ووٹ آیا. زبیدہ جلال صاحبہ نے ووٹ نہیں کیا ان کو، جو مصدق ملک صاحب کی جماعت اور جو کولیشن پارٹنرز تھے، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی. تو یہ تو ہمارے ہاں اگر اس طرح ہوتا تو پھر زبیدہ جلال صاحب، لیکن مفتی صاحب 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں عمران خان کو سپورٹ بھی تو آپ نے کیا نا، اس سے پارٹیوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی تو فیکٹ ہے نا سر. دیکھیں اگر ہم نے اس وقت عمران خان کی حمایت نہ کی ہوتی تو آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ فلانے کے کہنے پہ ادھر چلے گئے. یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے اپنے انٹرسٹ تھے، ہمارا پولیٹیکل انٹرسٹ اس پہ تھا کہ ہم اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرتے، اور اس سپورٹ میں ہم نے چیئرمین سینٹ لیا ان سے، اس سپورٹ میں ہم نے منسٹریز لی ان سے. تو جب ان کا رویہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تو ہم ایک سکول آف تھاٹ سے گزرے، ایک تھاٹ پروسیس سے گزرے. اور یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے کہ آپ پارٹی پولیٹیکل اپنی افیلیشنز ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں. آپ تھاٹ پروسیسز سے پارٹیاں، جماعت، انڈیویجولز گزرتی رہتی ہیں. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جو ہم نے کی ہے. کاش آپ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے سے پہلے اس تھاٹ پروسیس پہ پڑ جاتے، اس کی بڑی قدر ہوتی. مفتی صاحب آپ جب دیکھیں مفتی صاحب، آپ جب میں بلوچی قوم جو ہے نا اس کے متعلق میں نے پڑھا ہوا ہے، آپ زیادہ جانتے ہوں گے. میں سر ایک سیکنڈ، بلوچی قوم جو ہے ایک بڑی غیرت والی قوم ہے. باقی قومیں بھی اس طرح ہیں، لیکن بلوچستان کا جو خاصہ ہے نا وہ اس کی حمیت ہے، اس کی غیرت ہے، اس کی انٹیگریٹی، اس کی پریسٹیج ہے. اور آبویسلی جس طرح پنجاب کی پارٹی ہے نون لیگ، جب وہ پنجابیوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے تو باپ پارٹی بلوچیوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کو بڑا پھونک کے یہ ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ذاتی فیصلے جو ہے وہ پوری قوم کا فیصلہ پہ ریفلیکٹ اپون کرتے ہیں. آئی تھنک آپ کو اس کا تو احساس ہوگا. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے 3.5 سال میں نے پتا چلا کہ جی باپ پارٹی کٹ پتری پارٹی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عمران خان کے ساتھ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو تھاٹ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی ایک وہی انٹیگریٹی ہونی چاہیے جو بلوچی ایک انڈیویجول بلوچی کی نیچرل انٹیگریٹی ہے. آپ کو اسی کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے، وہی سب سے زیادہ عزت کی بات ہے. مفتی صاحب جی بس میں آپ کو سینٹیمنٹ شیئر کیا. کامران صاحب یہ کامران صاحب آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ بلوچی تو ہماری زبان ہے، ہم بلوچ ہیں. بلوچ انٹیگریٹی کی بات کریں، بلوچ ڈگنیٹی کی بات کریں. آپ کو اتنا بیسک نہیں پتا کہ بلوچی اور بلوچ میں فرق، تو آپ نے یہ پڑھا کہاں ہے؟ ہم نے ہمیشہ اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہم نے خان کے ساتھ اتحاد کیا تو اس اتحاد میں اٹ واز اے پولیٹیکل اتحاد. اس اتحاد میں ہم نے اپنے لیے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے پالیٹکس میں. اور اسی طرح جب ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا تو آصف زرداری صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بلوچ کو عزت دی. تو جب انہوں نے ہمیں عزت دی تو ہم نے اپنے سائڈ چینج کر لی. اور یہ ہم نے کوئی ان ڈیموکریٹک کام کیا؟ یہ کیا ڈیموکریسی میں یہ اس کی اجازت نہیں تھی؟ بتائیں اگر ہم نے کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام کیے، کوئی ان ڈیموکریٹک کام کیے پچھلے 3.5 سال میں تو ہمیں بتا دیں کائنڈلی. نہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں آپ نے ان ڈیموکریٹک کام کیا ہے. میں اور کلیم بھی نہیں کرا کہ مجھے بلوچستان کا بہت زیادہ پتہ ہے. میں نے آپ کو بلوچی سے مراد پتہ نہیں آپ نے کیا لیے. میں بلوچستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. ان کا ہمارے ذہن میں ایک تاثر اور امیج ہے. ان کی پولیٹیکل پارٹی جو کو ریپرزینٹ کرتی ہے ان کے متعلق اگر یہ تاثر نیشنل چینل پہ ڈسکس ہو رہا ہو، سر میری بات تو سن لیں. جی سر میرا کہنے کا مطلب ہی یہ تھا، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ ڈسٹنکشن میں لے گئے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلوچ قوم کو بلوچی زبان صرف کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. میرا مطلب بلوچ ہی ہے. اب آپ اس کو بلوچی سے مراد اگر آپ اس طرح لے گئے چلے اس طرح، لیکن میرے کہنے کا مطلب بلوچ قوم سے تھا.
تو بلوچ قوم کی جو ایک امیج ہے ہمارے ذہن میں وہ obviously tarnish نہیں ہونا چاہیے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے. بات یہ ہو رہی ہے صرف. دیر از نتھنگ پرسنل. میں بیسک انڈرسٹینڈنگ, لیک آف بیسک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری زبان اور ہماری قوم میں فرق نہیں محسوس کر پا رہے آپ. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ لیک آف, نہیں میں فرق ڈال ہی نہیں رہا. میرا مطلب ہی بلوچ قوم تھا. اگر میں نے بلوچی وہ کہہ دیا تو اس کو نہ پوائنٹ آف آرگیومنٹ بنائے سر. میرا مطلب ہی بلوچ قوم تھا. جو میں نے اتنی تعریف کی ہے وہ بلوچ قوم کی ہے. مجھے پتا ہے کہ لینگویج کیا ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے. میں انگلستان سے پڑھا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو بلوچستان کا بہت زیادہ پتا ہوگا. مجھے ایتھیکل آئیڈینٹیز کا پتا ہے کیا ہوتے ہیں, ان کی سینسٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں, بلوچستان پہ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. میں نے ساری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. میں نے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں ہسٹری پڑھائی ہوئی ہے بلوچستان کی. تو وہ اس کو آپ دونوں چیزوں کو اس طرح لیں. جب میں بلوچ کے متعلق بات کر رہا ہوں, بلوچ قوم کے متعلق, تو میں اس کی لینگویج کی تعریف نہیں کر رہا, میں بلوچ قوم کی تعریف کر رہا ہوں. اگر میں آپ کو یہ سمجھا نہیں پا رہا تو سر پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ کس فریم آف مائنڈ سے بیٹھے ہوئے. میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ادھر مفتی صاحب. تو سمپل بات یہ کہ آج کے دن تو ویسے ہی لڑنا نہیں بنتا. بھائی ہمارے 14 اگست کا دن ہے, تو آج آپ سے کیا لڑائی کریں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے جاؤں. معاف کیجیے گا اگر آپ میرے بھائی ہیں, وہ تو کوئی اس میں مہمان, ہم سب مہمان ہیں ویسے تو, اور آپ میرے بھائی ہیں. نہیں مجھے بالکل کمنٹ برا نہیں لگا. میں نے آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کی. جب میں بلوچ قوم کی تعریف کر رہا تھا, اس کو آپ بلوچی زبان کی طرف لے گئے. میں اسے کریکٹ کر لیتا ہوں یا کریکٹ کر لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. مصدق ملک صاحب, ساری آگ تو آپ کی لگائی ہوئی ہے جو اس وقت باقیوں سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے. یہی اسمبلی جس کو آپ نجائز کہتے ہیں, آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی. یہ جب آپ پرائم منسٹر بنتے اسمبلی توڑ ہی دیتے, نہ آپ کے ذمہ آتا کہ جی اتنے بلین آپ نے ضائع کیے. نہ ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے توہین آئین بھی کی, توہین عدالت بھی کی. آپ کی 16 ماہ کی گورنمنٹ پاکستان کی 74-75 سالہ دور کی بدترین گورنمنٹ ہے. یہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ نہ ہوتا آپ کا. مصدق صاحب, وہ میں ابھی جو گفتگو چل رہی تھی پروگرام کے پہلے حصے میں, اس کے متعلق میں وہ بھٹی صاحب میرے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے میرا بڑا محبت کا رشتہ ہے. انہوں نے شعر سنایا تو میں بھی ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جتنا تو مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے, اتنا ہی وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں دوسرے پہ شک ہے, غیر پہ شک ہے, غیر پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, یہ ہماری اپنی کوئی حقیقت ہے جس کے ساتھ ہم اپنی انسیکیورٹیز ہیں جن کو ہم سارا دن پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں. وہ کئی محاورے ہیں اس میں, بیٹی کو سنانا, کیا بہو کو سنانا, ساس کا بہو کو سنانا بیٹی کا نام لے لے کر, وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. آج 14 اگست کا دن ہے, محبت کا دن ہے, ملک ہمارا سلامت ہے, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارا غریب ملک ہے اور بہت سی مصیبتیں ہیں ہمیں. لیکن آج بھی اگر ہم امید کا پیغام نہیں دے پائیں لوگوں کو, اگر 76 سال بعد آج بھی ہم بیٹھ کے جو ہم جوڑ رہے ہیں سرے مختلف طریقے سے, اس سے کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی نا امیدی ہے, پہلے بھی تھی اب بھی ہے, اور آپ لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے جی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو کابینہ کے اراکین ہیں ان میں سے کسی نے تنخواہ نہیں لی, اور وہ اسی وجہ سے کہ بھٹی صاحب ہمیں تانا دیتے تھے روز کہ آپ نے اتنی بڑی کابینہ بنا دی, تو اس کابینہ کے کسی رکن نے تنخواہ نہیں لی, جو میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے ایک اچھی چیز نہیں ہے, بیکاز مڈل کلاس لوگوں کے لیے. مصدق صاحب, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, سارا ٹائم تو مفتی صاحب نے لے لیا ماشاءاللہ. میں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کہی, تنخواہ نہیں لی, ہمیں آپ کی تنخواہ سے غرض نہیں, تنخواہ آپ لے لیتے, لیکن بھٹی صاحب کہہ رہے کچھ کام کر کے دکھاتے. مصدق بھائی کیا خیال ہے؟ ہوئی تھی ابھی تو آدھی بات ہوئی تھی نا کامران صاحب. چلے میں باقی کی بات آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں, لیکن ایک کارنامہ مصدق ملک صاحب کا ہے, اور یہ میں سنسیئرلی کہتا ہوں, میں نے لاسٹ ٹویٹ بھی کر کے یہ بات بتائی تھی. جو انہوں نے کارنامہ کیا وہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا, آ کے بات جاری رکھتے ہیں. مصدق ملک صاحب کا ایک کارنامہ تو میں اپریشیٹ ان کی ایبسنس میں بھی کرتا ہوں, ٹویٹس کر کے بھی کرتا ہوں, کہ عمران خان کا جو سائفر ہے اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا جب رشیا سے آئل کے ٹینکر منگوائے. بھائی آج اتنی تعریف کافی ہے. مصدق ملک صاحب کنٹینیو کریں, آپ کچھ فرما رہے تھے. آپ
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت غربت ہے اور بہت مہنگائی کا بوجھ ہے، لیکن اگر آپ انفرادی طور پہ یہ 14-16 مہینے میں دیکھیں کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے، تو میں اگر اپنی صرف وزارت کی بات کروں تو ہم نے امیر اور غریب کا جو ٹیرف ہے اس کو علیحدہ کیا، غریبوں کے بل کم کیے، امیروں کے دگنے تگنے بل کیے، اس وجہ سے کہ غریب ملک ہے۔ ہم نے جو اپنے ویل ہیڈ ہمارے اپنے جو کنویں ہیں ان کے اوپر سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو صفر کر دیا۔ ہم نے گیس کی قیمت کم کرنے کے لیے آذربائیجان سے معاہدہ کیا، ہم نے تیل کی قیمت کم کرنے کے لیے روس سے معاہدہ کیا۔ اب یہ ہمارے 2 معاہدے ہیں، ایک ابوظہبی کے ساتھ ہے 2 پٹرول کے ٹینکرز کا، اور ایک آذربائیجان کے ساتھ ہے جو آخری مراحل پہ ہے۔ ہم نے ریکوڈک کو سیٹل کیا۔ ابھی چاغی کے اندر جو مائنز اور منرلز ہیں اس کے اوپر آپ نے کانفرنس دیکھی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کن ممالک کا اور کتنی بڑی کمپنیوں تو سر آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ترین حکومت رہی ہے تو میں آپ کو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی، میں یہ نہیں کہہ ہفتوں لگ جائیں گے، آپ کی تو اچیومنٹ بہت زیادہ ہے سر۔ یہ حکومت جی آئی انڈرسٹینڈ۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی حکومت سازی کا عمل جو ہوتا ہے یہ سٹرگل ہوتی ہے ایک غریب ملک میں، تو آپ کو ایک طرف تو بہت کرٹیکل ویو لینا چاہیے کیونکہ اسی کے ذریعے بہتری ہوتی ہے، مگر دوسری طرف آپ کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جہاں پہ آپ کرٹیک کرتے ہیں وہ ضرور کریں، مگر تھوڑی سی امید بھی لوگوں کو کوئی راہ بھی دکھلائیں، کوئی تھوڑی سی امید بھی سامنے رکھیں۔ اب یہ سرفراز بگٹی صاحب تو کوئی بڑے سردار نہیں ہیں، اسی طرح جن کو وزیر اعظم آپ نے چنا ہے یہ کوئی بڑے سردار نہیں، اور سردار کچھ لیجیٹمیٹ بھی ہیں اور سردار کچھ ایسے ہیں جن کو شاید بلوچ زیادہ جانتے ہوں گے ان کی لیجیٹمیسی کتنی ہے، مگر اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، اور سیاسی عمل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اچھے لوگ نئے بھی آتے چلے جائیں گے، مڈل کلاس سے بھی لوگ آتے چلے جائیں گے، پڑھے لکھے بھی سامنے آتے چلے جائیں گے، سردار بھی جو اپنے علاقوں میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا توازن میں، اگر ایک سسٹم ایسا ہے جس کے اندر ہیومن رائٹس کی جو سندھ کا جو وڈیرا شاہی سسٹم ہے ہم اس کو بھی بڑا کنڈیم کرتے ہیں، پنجاب کا جو چودھریوں کا سسٹم ہے ہم اس کو بھی بڑا کنڈیم کرتے ہیں، جس کے اندر یوسرپر پاور ہوتی ہے ایک بڑے بندے کے پاس، اب اس کو آپ سردار کہہ لیں، اس کو آپ چودھری کہہ لیں، اس کو آپ وڈیرا کہہ لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بھٹی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں ساری گفتگو سے جو آپ ہوئی کہ آج تو اچھی سی باتیں کرنی چاہیے، آج تو ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، فیوچر کا لاہمل اچھا بتائیں کیا ہے؟ جی آپ نے اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو اگر اپنی انہیریٹنس میں کسی مقام پہ پہنچے ہیں، وہاں پہ بہت سے مڈل کلاس کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا استحصال کیا طاقت میں آنے کے بعد، اور بہت سے مڈل کلاس کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت خدمت کی ملک کی۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے سر، وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، برے شخص صدیق کی صاحب اور بالکل ٹھیک ہے۔ کارکردگی کی۔ میں کہہ رہا تھا بھٹی صاحب فیوچر کی کوئی اچھی باتیں بتائیں یار، الیکشن ہو رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہونے جا رہے ہیں، نئی گورنمنٹ آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی۔ جی بھٹی صاحب۔ بھائی جان مصدق ملک صاحب میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے ایک شعر سنایا، اس شعر کے جواب میں ایک شعر ہے، پروین شاکر صاحبہ کا شعر ہے، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ تو بھائی جان ان کی بالکل 100% کوئی بات ایسا ٹھیک دوست ہے بھی کہ ہوگا جو ٹی وی اسکرین پہ جھوٹا کہے دوست کو۔ یہ کمال ہے بھٹی صاحب کا کہ اسکرین پہ دوست بھی کہتے ہیں، جھوٹا بھی کہتے چلے جاتے ہیں۔ نا یہ پاک کمال آدمی ہے سر میرے تجزیہ کار بننے سے اور آپ کے وزیر بننے سے پہلے پروین شاکر صاحبہ کہہ گئی تھیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں آن بہاف آف پروین شاکر۔ تو پہلی بات تو بھائی جان یہ ہے کہ بھٹی صاحب وقت کم ہے، ذرا آگے چل پائیں جلدی سے۔ پہلی بات یہ کہ مصدق صاحب کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ آج 14 اگست ہے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھی امید بھری باتیں، اچھی خوشیوں والی باتیں، لیکن ایک تو کیا کریں قسم سے کہ کیا جب میں 75 سالہ ہی بھارت اپنے جو ہمارا دشمن کہا جاتا ہے بھارت کو دیکھتا ہوں، یا 52 سالہ بنگلہ دیش کو دیکھتا ہوں، باقی دنیا تو چھوڑ دیں، اور پھر خود کو دیکھتا ہوں تو اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ نفرت اور تقسیم گھر گھر بڑھ چکی ہے، پھر یہ دیکھتا ہوں کہ اب ہماری امید مر رہی ہے، پھر یہ دیکھتا ہوں کہ اب کوئی یقین سا اٹھتا جا رہا ہے، اور پھر جب یہ دیکھتا ہوں کہ اب بھٹی صاحب مجھے کوئی 75 سالوں
ہاں بالکل بالکل 75 سالوں میں کوئی ایک اچھا اسپتال نہیں ملا, کوئی اچھا سکول نہیں ملا, اور تو اور میری چادر اور چار دیواری بھی محفوظ نہیں ہے. ریکارڈ مہنگائی, ریکارڈ بے روزگاری, ریکارڈ غربت. میں کیا کروں, کیا بتاؤں, کیا سناؤں؟ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. میں کوئکلی ذرا بگٹی صاحب, آپ کے ہاں تو پھر محرومی اور بھی زیادہ ہوگی 14 اگست کے حوالے سے, کیونکہ بلوچستان کو تو بہت بیکورڈ رکھا گیا ہے. دیکھیں شاید بھائی, انپیرلل ڈیولپمنٹ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے, کیا وہ نیچے اتر کے راجن پور میں ہے یا کہیں اور ہے؟ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں فرق اتنا ہے کہ اس انپیرلل ڈیولپمنٹ کو لے کے وائلنس کا جو ایک بازار گرم کیا گیا ہے, جس کی ریزن قطعاً انپیرلل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اب یہ بیڈ بیہیویئرز ریوارڈ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب تک پروگریس نہیں ہوگی بلوچستان میں تو آبویسلی یہ وائلنس اور کرائم نیچے نہیں آئے گا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ایک بریک کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح اس ملک کے اندر ایجوکیشن کا اور ڈیولپمنٹ کا ریولیوشن لا سکتی ہے, بات کرنے کی کوشش کریں گے جی بریک کے بعد. اس 14 اگست سے اگلی 14 اگست تک پاکستان کے لیے وہ بہتری ہو جو آج سے پہلے کبھی نہ ہو. اسی اچھی تمناؤں کے ساتھ مجھے دیجیے کل تک اجازت.